السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل نماز کی سنتوں کا درس ہوا اور اس کی فضائل ہم نے آقا کریم کی حدیث شریف کی روشنی میں سنے۔ اب آج فرض نمازوں کی فضیلت حضور کے فرمان کے مطابق سنیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ذمہ کرم میں جب آ جاتے ہیں تو اللہ پھر گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سب سے پہلے شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ وہ فرض نہیں تھی، شکرانے کے طور پر، لیکن سب سے پہلے انہوں نے پڑھی۔ وہ اس لیے کہ جنت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہاں اجالا ہی اجالا ہے، تو وہ جنت میں پیدا ہوئے۔ اب زمین پر اتارے گئے تو جب زمین پر آئے تو یہاں پر سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا بھی ہے، تو مغرب ہوئی، رات ہو گئی، انہوں نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار اندھیرا دیکھا تو گھبراہٹ ہوئی، پسند نہیں ہوا، اور اندھیرا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے باپ جناب آدم نے پسند نہیں کیا تھا، اسی لیے ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ جیسے لائٹ جاتی ہے ہم اجالا چاہتے ہیں، کچھ بھی جلا دیتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ میں رات گزار دی۔ پھر اس کے بعد صبح صادق کے وقت میں، جب صبح صادق ہوتی ہے نا، جب ہم روزہ بند کرتے ہیں تو آسمان میں ایک نور نکلتا ہے، افق میں اجالا ہوتا ہے۔ جیسے وہ سفیدی افق میں نظر آئی تو آپ کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی، تو شکر بجانا ہے، اور شکر کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یعنی پتہ ہی چلا جب کوئی نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکر کے طور پر 2 رکعت پڑھی، اللہ نے وہ محفوظ کر دی اور میرے امت کے لیے فرض قرار دی، ہمارے لیے فرض قرار دی۔ اب اس کا ثواب سنیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندے مومن نماز فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے قبر کے اندھیرے اور قیامت کے اندھیرے سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 رکعت قبر اور قیامت کے دن نور بن جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار دیوانوں، حضرت سمورہ بن جندب ہی سے روایت ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے فجر پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اسے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ قیامت میں اسے سوال بھی کرے، سوال نہ کرے، اور اللہ اسے دوزخ میں نہ ڈالے۔ جب اللہ اپنے ذمہ پر لیتا ہے تو پھر اسے سوال بھی نہ کرے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث شریف، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے۔ اب ٹھنڈی نمازوں سے مراد تو فرمایا فجر اور عشاء، یہ دونوں ٹھنڈی نمازیں ہیں، یعنی اس وقت گرمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ دونوں نمازیں پڑھی وہ مراد کو پہنچے گا اور جنت میں جائے گا۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھو۔ اجالے سے مراد اتنا اجالا کہ 40 قدم دور سے آدمی پہچاننے میں آئے، یعنی سورج نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں فجر پڑھنی چاہیے، تاکہ اتنا اجالا ہو جاتا ہے کہ آدمی دور سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ کسی نے جلدی بھی پڑھ لی ہو جائے گی، لیکن آقا نے فرمایا جو اجالے میں فجر پڑھے اللہ اسے قبر میں اجالا عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر سے پڑھے، نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونے کے بعد فوراً نہیں، کچھ دیر کے بعد پڑھیں تاکہ اجالا ہو جائے اور یہ ہمیں برکتیں حاصل ہو جائیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز
جس نے اجالے میں پڑھی، دوسری روایت، تو اللہ اس کے دل کو نور کر دے گا اور اللہ اس کی نماز کو قبول کر دے گا۔ اب حضرت عمر سے روایت ہیں کہ جو نمازیں فجر اور تمام فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر اللہ اسے 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ باجماعت نماز کا یہ ثواب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ پھر ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جس نے نماز فرض فجر اور عشاء یہ دونوں مومن پر تو آسان ہے، منافق پر بھاری۔ فجر منافق کو پڑھنا بھاری لگتی، عشاء منافق کو پڑھنا بھاری لگتی، مومن کو نہیں۔ اس زمانے میں، سرکار کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے منافق تھے جو نام کے مسلمان تھے، حضور سے دشمنی رکھتے تھے، اور یہی لوگ یہ دونوں نمازوں میں کبھی کبھی حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو آقا نے یہی فرمایا یہ منافق پر بھاری ہیں، مومن پر آسان ہے۔ پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء جتنا ہو سکے جلدی پڑھ لینا چاہیے، دیر کرنے میں پھر بندے کو بھاری گزرتی ہے، پڑھنے میں پھر دشواری آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار دیوان، اور ایک حدیث شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی، مسجد وضو کر کے آنا، وہ حدیث شریف، اور اس کی تشریح میں اور ایک حدیث شریف ہے، وہ بڑی پیاری ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، آقا فرماتے ہیں فرض نماز کے لیے جب کوئی بندہ جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے حج کے لیے جاتا ہے، اور جو نفل کے لیے جاتا ہے وہ ایسا ہی جیسے کہ وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اب اس کی تشریح سنیں۔ اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور کعبے کا حصہ ہے۔ جب کعبہ بنا تھا تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنانے کے بعد جب مکمل ہو گیا تو کچھ گارا بچ گیا تھا، مٹیریل کچھ بچ گیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب ذوالجلال اب اس کا کیا کروں، کعبہ تو بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری قدرت کا نظارہ دیکھ، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو ہوا لے کر آیا، پورے گارے کو اٹھایا اور اس کو الگ الگ ذرات میں کر دیا، یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو خوب مٹی اڑتی ہے چاروں طرف، تو یہ تیز رفتار ہوا میں اس کے ذرے بن گئے اور اللہ نے اسے پوری زمین پر بکھیر دیا۔ اب کعبے کا وہ ذرہ زمین کے جس حصے پر گرا وہاں مسجدیں بنتی۔ کعبے کا وہ ذرہ جہاں بھی زمین پر گرا، جلدی یا دیر، جہاں جہاں نئی مسجدیں بنے سمجھ لو وہیں کعبے کا حصہ گرا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ساری مسجدوں کو کعبے میں ملا دے، پوری دنیا کی مسجدیں کعبے میں مل جائیں گی، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جب گھر سے وضو کر کے نکلیں گے گویا کہ فرض نماز کے لیے آ رہے ہو تو حج کے لیے آ رہے ہو، اللہ کے گھر کے لیے آ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوان، اور دیکھیں نماز فجر کے حوالے سے ہی میں آپ کو سناؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو فجر کی نماز کے لیے جائیں تو وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھے بغیر بازار میں گیا، کاروبار کے لیے گیا، وہ ابلیس کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، جو فجر پڑھ کے اپنے کام کے لیے جائیں وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، فجر پڑھے بغیر چلا گیا تو ابلیس کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ایک حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس نے 40 دن عشاء اور فجر باجماعت ادا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے اور نفاق سے نجات عطا فرما دے۔ فجر اور عشاء 40 دن باجماعت پڑھ لی، کوشش کریں، اللہ کامیابی دیتا ہے، کوشش کرتے ہیں تو اللہ کامیابی، لیکن دل میں ہی چور ہو نہیں جانا ہے بعد میں جاؤں گا تو پھر نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 40 دن فجر اور عشاء جو پڑھ لیتا ہے باجماعت
تو اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی اس کے لیے نماز کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں وہ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک الفت پیدا۔ ہمارا جو جسم ہے نا وہ عادت بناتا ہے، پہلے سے عادت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اسموکنگ کی عادت پہلے سے تو نہیں ہوتی ہے نا، بعد میں ہوتی ہے۔ گٹکا کی عادت، تمباکو کی عادت، یہ سب بعد میں ہوتی ہے نا، اور پھر ایسی بن جاتی ہے اس کی عادت کہ وہ چھٹتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں یار یہ مشکل ہے۔ لاک ڈاؤن میں پچھلے 5 روپے کی ویمل کو لوگوں نے 40 روپے میں خرید کر کے کھایا، یعنی اتنی اس کی عادت ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، چھوٹا نہیں وہ معاملہ کہ چلو چھوڑ دیں۔ ہاں جب جان پر آتی ہے تو چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جان پر آ گئی، اب ہارٹ اٹیک آ گیا، نسیں بدل دی 2-4، پھر کہا جاتا ہے اب تو چھوڑنا پڑے گا، تو چھوڑ دیتی کیونکہ مرنا نہیں ہے، تب چھوڑتا ہے۔ خیر، لیکن جسم عادت بعد میں آتی ہے۔ تو یہ نماز بھی ایسی ہے کہ جب بندے مومن کو دھیرے دھیرے یہ عادت آ جاتی ہے، پھر جب تک پڑھے گا نہیں دل کو قرار نہیں آتا۔ اگر کسی کام کی وجہ سے رات میں لیٹ گھر آیا، لیکن اس کو نیند تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ عشاء نہ پڑھ لے۔ رات میں 2 بجے بھی سوئے گا مگر صبح آنکھ کھلے گی، کیونکہ اب اس کو چین نہیں ہے جب تک وہ فجر نہ پڑھے۔ تو یہ عادت بنانی ہوگی، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا تم پہلے 40 دن، اور ماہ رمضان دیکھو اتنا پیارا ہے، 30 دن آدمی باجماعت پڑھ لے، پھر اور 10 دن ملا لے تو 40 دن ہو جاتے ہیں۔ بہت آسانی سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے اگر ہم کوشش کریں تو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار دیوار۔ اور پھر فجر کی سنیں ایک بات اور پھر اس کے بعد بات مکمل کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمعۃ المبارکہ کے دن فجر کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کو اس دن کی جو نیکی ہیں ان میں جو پسند ہے وہ یہ کہ بندہ فجر باجماعت ادا کرے۔ جمعہ عید کا دن ہے، ہم عید کے دن فجر میں آتے ہیں نا، تو جمعہ ہفتے کی عید ہے، پھر اس دن کیوں نہیں آتے؟ یہ دونوں عیدوں میں فجر میں مسجد پھول ہو جاتی ہے، تو وہ ہفتے کی عید ہے مومنوں کی۔ آقا نے فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے ہفتے کی عید ہے، اور پھر اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندے مومن جمعہ کے دن فجر باجماعت پڑھے، تو دوڑ پڑے کشا کشا اور اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طرح ہم نمازوں کی پابندی کریں، خاص کر یہ فجر کی، ہر نماز کی کرنا ہے، لیکن یہ فجر کی احادیث طیبہ تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اب پھر آخری بات جو بتا رہا تھا اس میں یہ تھی کہ آقا کریم کا معمول تھا فجر بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ سورج نکل نہ جائے، یعنی اشراق پڑھتے پھر سرکار حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، تب تک بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، تب تک آقا کریم اور صحابہ بھی بیٹھتے تھے مسجد ہی میں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کم از کم تو ضرور ہم گھر جا کر بھی اشراق پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن یہ نوافل کی فضیلت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فجر میں خود اٹھ جائیں، گھر والوں کو بھی اٹھائیں، اولاد کو بھی اٹھائیں، بیوی کو بھی اٹھائیں۔ آقا کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ان کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا۔ حضور کی دعا ہمیں ملے گی، سب کو ملے گی۔ آقا فرماتے ان گھر کو ہرا بھرا رکھنا جو شوہر اپنی بیوی کو فجر کے لیے جگائے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو فجر کے لیے جگائے۔ نے دو میں سے جس کی آنکھ پہلے کھلی اس نے ایک دوسرے کو جگا دیا، حضور کی دعا مل جائے گی۔ اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو کسی بھی طرح اہتمام کریں فجر میں اٹھنے کا۔ اب تو موبائل ہیں، گھر ہر کسی کے پاس موبائل، ایک ایک گھر میں 2-4 موبائل ہیں۔ اپنے تکیے کے پاس آپ الارم رکھ کے سوئیں گے تو بھی اٹھ جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی